بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی ہی ریسنٹ آبزرویشن ہے میری, تھوڑی سی فنی بھی ہے لیکن ہیومن سائیکی کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتاتی ہے. ہم لوگ سب جب عمرہ کے لیے جاتے ہیں رائٹ, تو ہم سب کی ایک ہی کمپلین ہوتی ہے, اسپیشلی جو وہاں پہ نہیں رہتے ہیں یا جن کا بہت کم عمرہ کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں یا ونس ان اے لائف ٹائم جن کو چانس ملتا ہے. ہم لوگوں کی کلیکٹیو ہماری کمپلین کیا ہوتی ہے کہ وہاں کے جو گارڈز ہیں جو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کا آنا جانا, انفلکس آف پیپل کمنگ ان سائڈ دا حرم گوئنگ آؤٹ سائڈ, وہ یوزلی روڈ ہوتے ہیں, بدتمیز ہوتے ہیں, بات نہیں سنتے ہیں وغیرہ وغیرہ. کافی حد تک سچ ہے, کافی حد تک سچ ہے یہ بات. لیکن اگر آپ کی روٹین میں ہو جائے جانا وہاں پہ, تو آپ کو وہاں کا سسٹم سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ لوگ کیا کرتے ہیں, کس طرح سے کرتے ہیں, یہ کیوں ان کی ضرورت ہے کہ یہ اتنے رفلی بات کریں وغیرہ وغیرہ ایکسیکٹرا. خیر ہوا یہ کہ عورتوں کا حتیم میں جانے کا ایک پرٹیکولر ٹائم ہوتا ہے. اب یہ صرف ایک ہیومن آبزرویشن کی بات ہے اور مجھے ہمیشہ وہ بڑی انٹرسٹنگ لگی ہے, اس لیے اس کو شیئر کر رہی ہوں. تو حتیم میں جانے کا ٹائم ہوتا ہے اور کچھ پتہ نہیں ہوتا. آپ کو یہ پتہ ہے کہ بھئی اتنے بجے حتیم کے لیے لائن بننی شروع ہو جائے گی اور خواتین جو ہیں وہ جمع ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اور اگر آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہوا اور اگر آپ دھوپ میں کھڑے ہو تو خدا نہ مت جاؤ, بیکاز آپ فینٹ ہو سکتے ہو, آپ کو الٹی آ سکتی ہے, آپ کو شدید مائگرین ہو سکتا ہے. وہاں پہ اتنا کرش, اتنا کراؤڈ ہوتا ہے کہ مطلب سانس لینا مشکل ہو رہا ہے. بچوں کو تو پلیز مت لے کے جایا کرو رائٹ. یہ ساری چیزیں جنہوں نے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے ان کو یہ بات پتہ ہے. حتیم از دی انر ایریا آف دا حرم, جس میں آپ کو جا کے نوافل ادا کرنے کی توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں, لیکن اس کے لیے تھوڑی سی تگ و دو کرنی پڑتی ہے. I'm coming to the point. The point is ہم لوگ اس سچویشن میں تھے جہاں پہ کرش ہو رہے تھے اور صبح کا ٹائم تھا. دس از آفٹر سن رائز, فجر کے بعد والا جو ٹائم تھا رائٹ. اور دھوپ چڑھتی جا رہی ہے اور خواتین جو ہیں وہ مطلب کہ یوزلی تہجد کے ٹائم سے لوگ حرم میں جمع ہونا شروع ہوتے ہیں تاکہ فجر وہاں پہ پڑھ لیں, اور پھر اس کے بعد وہاں پہ اب سن رائز کے بعد جی حتیم میں جانے کے ٹائم ہو رہا ہے اور ویمن آر گیٹنگ اینکشس اور رش بھی بڑھ رہا ہے اور پتہ نہیں چل رہا. وہ بیچ میں وہ اپنی طرف سے وہ لوگ بیچز بناتے ہیں, تو وہ بیریکیڈ درمیان میں لگانا شروع کر دیتے ہیں. خواتین ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بیریکیڈ میرے آگے لگ گیا ہے یا ہمارے آگے لگ گیا, اس کا مطلب ہمیں نہیں جانے دیں گے. لیکن پھر پتہ چلتا ہے وہ پیچھے جا کے بھی بیریکیڈ لگا دیتے ہیں کہ بھائی یہ بیچ پہلے جائے گا, یہ بیچ بعد میں جائے گا. اور پھر کتنی ہی دیر تک لوگوں کو آنے دیتے ہیں. آپ کو یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ اتنے کرش ہو رہے ہو کہ آپ کو سانس نہیں آ رہا ہے رائٹ. اور ایسے میں کچھ خواتین بے ہوش ہونا شروع ہوتی ہیں, تو دوسری ان کی مدد کے لیے ان کو گارڈس کو کہتے ہیں کہ پلیز ان کو جانے دو. وہ کہتے ہیں نہیں, اب کھڑے ہو تو اب کھڑے ہو, اب ہم نے نہیں جانے دینا انلیس انٹل کوئی اللہ کا بندہ جس کو ترس آ جائے, خدا خوفی آ جائے, کعبہ کے سامنے کھڑے تو وہ کہ اچھا ٹھیک ہے نکل جاؤ. وہ ایک نکلتی ہے تو وہ 10 کہتے ہیں کہ اچھا پھر ہمیں بھی جانے دو. پھر وہ ایک عجیب سی سچویشن ہو جاتی ہے. سو دے بیسکلی اسٹاپ دا اسٹیمپیڈ. ان کے دماغ میں دے آر اسٹاپنگ دا اسٹیمپیڈ کے اپوزٹ ٹریفک کو وہ اسٹاپ کر سکیں. کھڑے ہو تو بس اب کھڑے رہو رائٹ. اس میں سے کچھ ان لوگوں کی بسیں جانے والی ہوتی ہیں, کچھ لوگوں کی فلائٹوں کا ٹائم ہوتا ہے, کچھ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم گھنٹے میں فارغ ہو جائیں گے, وہ 2 گھنٹے لائن میں کھڑے لگ جاتے ہیں. سو ڈفرینٹ سچویشن ہوتی ہے. تو ایسے میں ایک خاتون تھیں میرے آگے کھڑی تھیں اور وہ شاید پہلی دفعہ ہی آئی تھیں, مطلب حتیم کی سچویشن وہ پہلی دفعہ آئی تھیں. تو وہ گارڈ کو کہتے ہیں کہ سنیں میری بات سنیں, میری نا بس جانے والی ہے, تو آپ نا مجھے جانے دیں آگے. وہاں پہ کوئی 200 خواتین کھڑی ہیں, گرمی ہے, دھوپ ہے, کچھ بے ہوش ہو رہی ہیں, کچھ کو غصہ چڑھ رہا ہے, کچھ دھکے دیے جا رہی ہیں. مطلب عجیب کھچڑی, عجیب. کھانا کا بس سامنے, مطلب اتنا سامنے کہ آپ اسے ٹچ نہیں کر سکتے, لیکن یوں اس طرح سے سامنے رائٹ. اور ہم نماز کدھر پڑھنا چاہ رہے ہیں, ہم حتیم کے اندر نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں. کس کے لیے پڑھنا چاہ رہے ہیں, اپنے رب کے آگے پڑھنا چاہ رہے ہیں. لیکن اس کے لیے جو ہمیں پیشنس کی, صبر کی اور اپنے تھاٹ کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے, وہ ہمارے پاس نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے, ہیومنز ہیں, انگزائٹی ہے, 450 چیزیں ہمارے دماغ میں پیچھے چل رہی ہیں. اور جب آپ کو دھکوں پہ دھکے لگے جا رہے ہیں تو آپ کا نروس سسٹم جو ہے وہ یقیناً کام ڈاؤن نہیں رہ سکتا. اس میں کوئی مطلب کہ 2 رائے نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے. آپ ایجیٹیٹڈ ہو جاؤ گے. لیکن مجھے وہ خاتون اتنے مزے کی لگیں. کہتی ہیں بھائی میری بات سنو, میری بس نے مدینہ جانا ہے 10 بجے, تو مجھے نا تم ایسا کرو. اب مزے کی بات ہے, کوئی حتیم میں ابھی گیا بھی نہیں ہے, کوئی انہوں نے کھولا بھی نہیں ہے. شی از لائک وی آر ان دا بیک رو اینڈ شی از ٹیلنگ ہم مجھے جانے دو, مجھے جانا ہے. اینڈ دین شی از کمپلیننگ, بھائی میں اسے سمجھا رہی ہوں کہ مجھے جانا ہے, مجھے جانا ہی نہیں دے رہا ہے. میں دل میں سوچ رہی ہوں کہ اللہ کی بندی,
یہ جو باقی 200 250 500 عورتیں کھڑی ہیں، ان سب کی بسیں، ان سب کی پلین، ان سب کی ٹیکسیاں، ان سب کے شوہر، ان سب کے بچے کہیں نہ کہیں جا رہے ہیں، بیٹھے ہیں، مطلب کہ فونوں پہ فون آ رہے ہیں، کدھر ہو کدھر ہو کدھر وہ آپ کو اسپیسیفکلی کیوں جانے دیں؟ ہنسی پہلے مجھے ان کی معصومیت پر آئی، ٹھیک ہے، ان کی معصومیت پر آئی، ان کی اس چیز پر آئی کہ شی تھنکس کہ یہ گارڈز جو ہیں یہ ہمیں سرو کر رہے ہیں. دے آر ناٹ سرونگ اس، دے آر ناٹ سرونگ اس، وہ ہمارے لیے نہیں ہیں، وہ ایک کراؤڈ کو ایک مومنٹم میں چلانے کے لیے ہیں. جیسے بھیڑوں کو چلاتے نہیں ہیں، چرواہے کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ اس شیپ کو جو ہے وہ وہاں سے کچھ کھانا ہے تو میں اس کو ادھر سے جانے دوں، نہیں، آپ کو ڈنڈا مار کے ایک ہی ڈائریکشن میں وہ لے کے جائیں گے. اینڈ اٹ واز اسی طرح سے کوئی اور خاتون تھی، مجھے یہ ہو رہا ہے تو تم مجھے آگے کر دو، مجھے پیچھے کر دو، مجھے جانے دو، مجھے یہ کر دو. یہ ہیومن سائیکی یہ ہے کہ ہم صرف اپنے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، چاہے ہم کراؤڈ کے اندر ہوں چاہے ہم اکیلے ہوں. آل ہیومنز تھنک اباؤٹ دیم سیلوز سنگولرلی، مجھے کیا چاہیے. اور اگر آپ ماں ہو، بیوی ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، کسی گروپ کے ساتھ ہو تو آپ کی دوست ہو. ایک خاتون تھی وہ میرے ساتھ، میں اتنی ٹریگرڈ ہو گئی ہوئی تھی، وہ کسی اور لینگویج میں بات کر رہی تھی، وہ اور ان کی دوست تھیں، میں درمیان میں کھڑی ہوں، وہ میرے قریب آ گئی ہیں اور ان کی دوست جو ہے وہ تھوڑی سی اس طرف ہیں، اور ہم کعبہ کے اندر جانے لگے ہیں، مطلب حتیم کے اندر جانے لگے ہیں، جو اگلا جو گیٹ کھولے گا وہ ہم نے ہی سب سے پہلے جانا ہے. اور وہ مجھ سے بحث کر رہی ہیں میری دوست کو میرے قریب آنے دو، اور میں انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں یہ دروازہ کھلے گا تو آپ اور آپ کی دوست اکٹھے ہی اندر چلے جاؤ گے، صرف آپ لوگ ساتھ ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے نہیں جاؤ گے پر ساتھ جاؤ گے. اور وہ کہتی ہے نہیں تم مجھے جانے دو. اور اس وقت میرا جو ٹیسٹ تھا وہ صبر کا تھا، جو مجھ سے نہیں ہوا. میں کھل کے کہہ رہی ہوں جو مجھ سے نہیں ہوا. مجھے واقعی میں شدید کوفت اور غصہ چڑھ گیا کہ 2 قدم پر ہے، تم اپنی آنکھ سے آبزرو تو کرو کہ 2 قدم پر ہے، یہ دروازہ کھلا اور آپ اندر چلے گئے، آپ کی دوست مجھ سے 2 قدم پیچھے ہے، آپ 2 قدم آگے ہو. اور وجہ یہ تھی ان کو یہ سمجھانے کی، ایٹ لیسٹ فالتو کوشش کرنے کی کہ ہم اتنے کرش تھے کہ ہم اس طرح سے موو بھی نہیں ہو سکتے تھے. موو کرنے کا مطلب تھا کہ اپنے ارد گرد کی ساری خواتین کے اوپر اپنا ویٹ ڈالنا اور ان کو مزید دھکا دینا تاکہ میں ان کو اکوموڈیٹ کر سکوں. بٹ شی واز سو ہیل بینٹ، کیونکہ وہ ٹریگرڈ تھیں، کیونکہ ان کو انگزائٹی تھی کہ لوگ مطلب کہ خواتین بھاگتی ہیں، ریلے میں بھاگتی ہیں تو ایک دوسرے کو دھکا دیتی ہیں اور لوگ الگ ہو جاتے ہیں. یہ بات فیکٹ ہے. لیکن آپ جب اپنی انگزائٹی پہ اتنا فوکس کر رہے ہو تو کہ یہ خراب ہو جائے گا تو آپ کے پاس جو ٹولز ہیں، جو کامن سینس ہے، جو اسٹیبلٹی ہے یہ سوچنے کی کہ ٹھیک ہے ہم یوں اندر ہی تو جا رہے ہیں، ہم الگ ہو بھی گئے تو ہم ایک دوسرے کی آئی کے ویژن میں ہوں گے. اگین کوئی کہے گا نہیں آئی ویژن بھی خراب ہو جاتی ہے. ہاں انگزائٹی کی وجہ سے ہو جاتی ہے، میں یہ بھی ماننے کے لیے تیار ہوں. سامنے کھڑا بندہ نہیں آپ کو نظر آ رہا ہوتا، آپ اتنے وہ نروس اور اینکشیس ہو جاتے ہیں، وہ گمنے کا آپ کے سر پہ سوار ہوتا ہے کہ گم جائیں گے کہ آپ کو سامنے کھڑا بندہ نہیں نظر آ رہا ہوتا. فیس بلائنڈنس بھی ہو جاتی ہے. 100% آئی ایگری آن دیٹ. I'm not going to say کہ ایسا نہیں ہوتا، ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جی میں ان کے ساتھ اڑ گئی. وہ اپنی زبان میں مجھے سمجھائی جائے، میں اپنی زبان میں ان کو سمجھائی جاؤں. میں کہوں یہ سامنے کھلنے والا دروازہ کیا ہو گیا، 2 منٹ صبر نہیں ہوتا. اور مجھے غصہ بھی آ رہا ہے، اور میرے چہرے پہ غصہ بھی ہے، میری آواز میں بھی غصہ ہے. جو میرے پیچھے بچی کھڑی تھی اس کو شدید مائگرین، بے ہوش ہونے والی ہے، وہ الٹیاں کرنے اور سامنے حتیم کا دروازہ کھلنے والا تھا. اینڈ آئی ہیڈ ٹو لائک اسی مومنٹ میں آئی سیڈ استغفر اللہ. اور میں نے غصے میں ان کو جگہ بھی دے دی، لیکن میں نے ساتھ میں بولا بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت دے. صبر نہیں ہے 2 منٹ کا. پھر مجھے اپنے آپ پہ ہوا کہ میں نے کہا تم کیا کر رہی ہو، تمہیں صبر ہے؟ اونچا تم بولی جا رہی ہو، سین تم کریٹ کر رہی ہو، غصہ تمہیں آ گیا ہے، جگہ بھی تم نے دے دی ہے، اس کے باوجود تم کام ڈاؤن نہیں ہو رہی ہو. اینڈ اٹس جسٹ وی ہیومنز آر میڈ ٹو فرسٹ سرو آور سیلوز. ہمارا نفس، ہماری ایگو، ہم اپنے آپ کو کیٹر کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو تسلی میں کام دیکھنا چاہتے ہیں. اس سے اوپر کا ایک درجہ یہ ہے انسانیت کا، احسان کا، کہ آپ اپنے ارد گرد والوں کو بھی آسانی میں دیکھ سکو. غلط کون ہوتا ہے ایسی سچویشن میں؟ کوئی بھی نہیں ہوتا. آنیسٹلی ایسی سچویشنز میں یو ہیو ٹو ہیو دا بیسٹ پریکٹیکل تھاٹ پروسیس یا پریکٹیکل
پریکٹیکلی آپ کیا کر سکتے ہو اپنے لیے یا سامنے والے کے لیے. اگر آپ خود کسی سیف اسپیس میں ہو اور آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو انکمفرٹیبل کر کے کسی کو سیف اسپیس دے سکتے ہو تو ضرور دو. اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ انکمفرٹیبل ہونے کی جسارت میں ہی نہیں رہے, آپ میں, آپ کی ہمت میں ہی نہیں رہی, آپ کی ٹالرنس میں نہیں رہی, اور ایسا ہوتا ہے, ایسا ہو سکتا ہے, ہم سب ہیومن ہیں, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے یا چھوٹی بات نہیں ہے, یہ نارمل ہے. آپ ٹریگر ہو سکتے ہو, کہیں پہ بھی ہو سکتے ہو, اسپیشلی ادھر تو بہت ہی زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ کسی کا بھی آ کے آپ کو دھکا لگ رہا ہے, کسی کا بھی آپ کو بیگ لگ رہا ہے, کسی کے بھی بازو کونی لگ رہی ہے, چپیڑ لگ رہی ہے. May Allah subhanahu wa ta'ala have mercy on us. ہم اپنے رب کے گھر میں کھڑے ہیں اور اپنی رب کی عبادت میں اپنی جان کھپا رہے ہیں, لیکن ہمارا جو ہمارے اندر کا جو جس کو کہتے ہیں نا کچرا ہے, مطلب ہماری جو نفس کا جو کچرا ہے وہ نا اس کو کنٹرول کرنا یا اس کی صفائی کرنا ہم بھول جاتے ہیں کبھی کبھی. May Allah subhanahu wa ta'ala have mercy on us. پر وہ خاتون بھائی بہت کیوٹ تھیں, 200 250 500 عورتیں, 1000 بندی ہے وہاں پہ. کہتے سنو میری بس جانے والی ہے, تم مجھے جانے دو. کیوٹ کیوٹ. May Allah subhanahu wa ta'ala allow us all to go for Umrah, to go for Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala ہمیں توفیق عطا فرما, یا رب ہمیں توفیق عطا فرما تیرے گھر آنے کی, بار بار آنے کی, تیرے در پہ آ کے تجھ سے دعائیں مانگنے کی, سجدہ کرنے کی, نمازیں پڑھنے کی, مغفرت مانگنے کی, یا رب آمین سب آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارم بن صفیہ کے چینل پہ ایجوکیشنل ویڈیوز اور کانسیپٹس کو سیکھتے رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.